بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، ذیشان احمد ملک صاحب، اسلان خان لودھی صاحب، آصم ریاض احمد صاحب اور باقی ڈسٹنگوش جو آپ رسپانسبلز ہیں آپ کا، اس بات پہ نہیں کہ آپ نے مجھے بلایا، اس بات پہ آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے یہ جو میرے ملک کا مستقبل ہے اس کو گارنش کرنے میں رول پلے کیا۔ دس از اور اتنی بڑی تعداد میں اور اس انتھوزیزم کے ساتھ آئی ہیڈ بین ویری مچ اویئر اباؤٹ دس آل ایکٹیویٹی کہ یہ جو پرفارمنس کی جا رہی تھی، تو یہ اتنی بڑی تعداد میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، تو اس میں تھینک یو ویری مچ۔ باقی میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گا جس کے لیے میں آیا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ میں نے بالکل سیکرٹری صاحب اور صدر صاحب جو میرے پاس کیبنٹ جب آئی تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ میں نہیں بلیو کرتا اس بات پہ کہ بینچ اور بار ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، نہیں، میرا اپنا پرسنل ویو اور ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک ہی گاڑی ہے، یہ ایک ہی اینٹیٹی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مالک کل کائنات رب العزت نے ہر ایک کا رزق اور اس کا کام لکھ دیا ہوا ہے کہ کس وقت کس نے کیا کام کرنا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ لا مین کی ایک اینٹیٹی ہے، کسی وقت وہ اپرنٹس کرتا ہوا ایڈوکیٹ ہے، کسی وقت وہ ایڈوکیٹ سبارڈینیٹ کورٹس ہے، کسی وقت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، کبھی وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، کبھی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سپریم کورٹ ہے، کبھی سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، کبھی اٹارنی جنرل پاکستان ہے، کبھی ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے، کبھی ایڈوکیٹ جنرل ہے، کبھی پراسیکیوٹر جنرل نیب ہے، کبھی پراسیکیوٹر جنرل ادروائز ہے، کبھی وہ سول جج ہے، کبھی سینئر ہے، کبھی ایڈیشنل جج ہے، سیشن جج ہے، جج ہے ہائی کورٹ کا، چیف جسٹس ہے ہائی کورٹ کا، چیف جسٹس ہے پاکستان کا۔ تو یہ بنیادی طور پہ کینڈیڈیٹ جو لا مین کی ہے وہ ایک ہی ہے۔ ہاں مختلف اوقات میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی ڈیوٹیز اور جو کام اس نے کرنا ہے اور جو اس طرح اس کا رزق ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم، لیکن بنیادی طور پہ یہ ون اینڈ دی سیم اینٹی ہے اور ان کی رسپیکٹ اور سارا کچھ یہ بالکل ون اینڈ دی سیم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے، وہ جج ہے، وہ اس طرف بیٹھا ہوا ہے، آپ اس طرف کھڑے ہو کے قانون کی بات ہی آپ کر رہے ہیں۔ اور میں نے ان سے ایک اور بھی بات کی تھی جس کا انہوں نے آپ سے ذکر نہیں کیا شاید، وہ یہ تھی کہ اگر یہ انسٹیٹیوشن، یہ جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، جو بنیادی طور پہ انسٹیٹیوشن ہے، اگر یہ انسٹیٹیوشن خدا نخواستہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو یہ پوری دنیا میں اول سے لے کے اب تک نہیں ہوتا۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کے بغیر ادروائز بڑا سمپل تھا کہ یہ ہو جاتا کہ جی ٹھیک ہے کیسز فائل ہو جائیں، غریب جا کے اپنا کیس فائل کر دے، اگلے دن آ کے فیصلہ لے جائے۔ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ اتنا امپورٹنٹ، اتنا وائٹل ہے کہ آپ کی اسسٹنس کے بغیر، اس انسٹیٹیوشن کے بغیر کسی بھی معاشرے میں اسٹیبلٹی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک میگزم ہے نا، او بائی جیسی بائی ریمیڈیم، جس کو اگر بہت سادہ الفاظ میں ایسے انٹرپریٹ کیا کرتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں اسٹیبلٹی کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے، بہت سے جورسٹ نے اس کو مختلف طریقے سے لکھا لیکن جو بڑی سادہ الفاظ میں بات ہے وہ یہ ہے، اگر کسی کے ساتھ اینی رانگ ہیز بین ڈن، کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا ہے، کسی نے کسی کا کوئی نقصان کر دیا ہے، جس کا نقصان ہوا ہے نا، اگر اس کا پہلا ریئیکشن یہ ہو that I have been wronged، کوئی بات نہیں، I will go to the court، اگر اس کے دل سے یہ پہلی بات نکل آئے I will go to the court، I will be remedied over there، مجھے اس تھپڑ کا حساب ملے گا، مجھے اس تھپڑ کی کمپنسیشن ملے گی، wrong doer will be punished and I will be remedied، تو پھر ملک، معاشرے، تہذیبیں یہ سب اسٹیبلائز چلتی ہیں، پھر سب ٹھیک ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ مظلوم کو جب اس کے ساتھ ظلم ہو تو اس کو یہ اس کے بعد اندر سے نہ آئے کہ میں کورٹ میں جاؤں گا، بلکہ اس کے خدا نخواستہ یہ کنسیپٹ اس کا ڈیولپ ہو گیا ہو کہ نہیں، مجھے تو
یہ جو میرے ساتھ زیادتی ظلم ہوا ہے اس کا کہیں سے بھی میرا مداوع نہیں ہوگا، تو پھر ایک تو اس کی بات عرش پہ جاتی ہے جو سب کچھ بہا کے لے جاتی ہے، اور دوسری بات ایسی سوسائٹیز نہیں چلتی۔ پھر خدا نخواستہ معاملے ادر وے جاتے ہیں۔ جب لوگ یہ سمجھنے شروع کر دیں کہ ہماری کوئی ریمیڈی کہیں پہ نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پھر اپنی ریمیڈی خود لے لیتا ہوں۔ اگر وہ خود پھر قانون کو ہاتھ میں لے گا تو پھر انٹروپی ہوگی، پھر ڈس آرڈر ہوگا، پھر معاشرے میں کہیں پہ بھی اسٹیبلٹی قائم نہیں رہ سکے گی۔ اس لیے اس کنسیپٹ کو بڑھانے کے لیے کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو، کسی کے ساتھ کوئی بھی رانگ ہو، تو اس کی ریمیڈی کے لیے اس کے بڑے اعتماد کے ساتھ ذہن میں اسی وقت پہلا جواب یہ ہے آئی ول گو ٹو دی کورٹ اینڈ آئی ول بی ریمیڈائڈ۔ اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس ملک میں جو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عطا فرمایا، جو انشاءاللہ تا قیامت قیام رہے گا، اس کے لیے ہم نے مل کے کوشش کرنی ہے۔ آپ بی ایشور اباؤٹ ون تھنگ، سارے پروفیشنز بڑے اہم ہیں، بٹ دس پروفیشن از سیکنڈ ٹو نن، آئی ایشور اینڈ آئی گارنٹی یو۔ I was basically a science student. I was belonging to the science field of student. My studies were on the science side. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پروفیشن میں آ کے آپ اس لمحے کو سوچئے کہ وہ ایک مظلوم آپ کے پاس آیا ہے، اس کے پاس شاید اتنے پیسے بھی نہ ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات کو چلا سکے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، وہ آپ کے پاس آیا کہتا ہے جی میرے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہو گئی ہے۔ آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، درخواست لکھتے ہیں، اس کا کیس فائل کرتے ہیں۔ اس لمحے جب آپ اس کو ریلیف لے کے دیں گے تو اس لمحے کو ذرا آپ سوچئے کہ مالک کل کائنات آپ کو کتنی رحمتوں سے نوازے گا جب اس کے دل سے یہ بات نکلے گی کہ وکیل صاحب آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے میرے لیے یہ کیا ہے۔ اس لمحے کا کوئی توڑ نہیں، اس لمحے کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ون کین بی very much wealthy, one can be very forceful، لیکن جس کو جس لمحے کمزوری محسوس ہوتی ہے نا اس کے ایکٹ کے اوپر کہ ہاں میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گیا ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آئے گا، چاہے اس کا معاشرے میں کوئی بھی اسٹیٹس ہو۔ اس لیے اب اصل جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ڈیوٹی کو پرفارم کیسے کرنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک آپ محنت اور ہارڈ ورکنگ کے بلیو نہیں کریں گے، اس کو نہیں پنائیں گے، تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس پروفیشن میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس میں محنت ہی ہے، اور یہ محنت کا چیک ایسا چیک ہے کہ جب آپ اس کو فل کرتے ہیں محنت کے ساتھ تو یہ کبھی بھی باؤنس بیک نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی ڈس آنر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے میں بہت سے فنڈز ہر وقت رہتے ہیں، وہاں پہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ کو فنڈز کی کمی ہے۔ اب محنت آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے، اس کے لیے میں نے اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جا کے ان کو راہ متعین کیجئے، ان کو بتائیے، ان کو گائیڈ لائن دیجئے کہ یہ کیسے کرنا چاہیے۔ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ تب تک کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے لا پروفیشن میں جب تک آپ اپنی فیلڈ میں ماسٹر نہیں ہوں گے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کرمنل سائڈ پہ پریکٹس کرنا چاہیں گے تو اس میں زیادہ ہیومن باڈی ریلیٹنگ فینسز آپ کے پاس آئیں گے۔ اب اگر آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہیومن باڈی میں بونز کتنی ہیں، وینز کیسے راؤنڈ آؤٹ ہو رہی ہیں، فیمرل آرٹری کہاں پہ لائی کرتی ہے، یہ انجریز کی نیچر کیا ہوگی، انورٹڈ مارجنز کیا ہوں گے، ایورٹڈ مارجنز کیا ہوں گے، بلٹ اور پیلٹ انجری میں کیا فرق ہوگا، آپ کو جب تک یہ نہیں پتہ ہوگا کہ بلیکننگ، برننگ، اسکارچنگ، ٹیٹوئنگ میں کیا فرق ہے، آپ کو جب تک یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ویسوویگل شاک کیا چیز ہے، آپ کو جب تک یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ریگر مارٹس کیا ہے، پوسٹ مارٹم اسٹیننگ کیا چیز ہے، آپ کو جب تک یہ نہیں پتہ ہوگا کہ کیمیکل انالیسس میں کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے فورینسک ایجنسی نے، جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ کہ جب وہاں پہ کوئی چیز بھیجی جاتی ہے تو اس کے لیے کیا پروسیس انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، کہ انہیں کیسے ریجنل سولوشن بنانا چاہیے، انہیں کس طریقے سے ٹیسٹ کرنا چاہیے، آپ کو جب تک یہ نہیں پتہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایلیمنٹ ہے تو اس کی ویلنسی کتنی ہوتی ہے، اس میں الیکٹرونز کتنے ہوتے ہیں، پروٹونز کتنے ہوتے ہیں، نیوٹرونز کتنے ہوتے ہیں،
किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एनिक बॉन्ड कैसे बनता है, और किस तरीके से किस किस चीज़ के केमिकल एनालिसिस में प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा, मुझे बताइए हाउ कैन यू क्रॉस एग्जामिन द फोरेंसिक एक्सपर्ट? आपने तो उसकी क्रेडिबिलिटी को मिनिमाइज करना है ना। अगर उसने कोई गलत रिपोर्ट दे दी है तो आप कैसे मिनिमाइज कर पाएंगे अगर आपको बुनियादी चीज़ों को ही नहीं पता होगा? यू मस्ट बी हैविंग मोर नॉलेज देन दैट पर्सन। अगर आपको उससे ज़्यादा इल्म होगा तभी क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं ना। अब अगर किसी डॉक्टर ने किसी को फायर मार दिया है, वो उससे जस्ट यू कैन से कि थाई के या किसी लोअर पार्ट ऑफ लेग के वो ऊपर से बस ऐसे टच करके किसी करके गुजर गया है, और वो डॉक्टर लिख देता है कि जी हेमरेज की वजह से डेथ हो गई है, तो आपको अगर पता नहीं है कि हेमरेज है क्या चीज़, आपको अगर ये पता नहीं है कि वहाँ पे क्या कोई ऐसा मेन फेमोरल आर्टरी लाई करती है, कोई मेन ब्लड वेसल लाई करता है कि जो डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से इतना ब्लड लॉस हो गया है कि इसकी हेमरेज की डेथ काज हो गई है, तो आप कैसे क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं? आप तभी क्रॉस एग्जामिन कर सकेंगे ना अगर आपको पता हो कि बॉडी के इस हिस्से में ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं, और इस केस में अगर डॉक्टर ने ये नहीं लिखा कि ये मेन आर्टरी डैमेज हो गई है और ना ही कोई ब्लड लॉस इसमें आया, तो फिर भी कैसी हेमरेज की वजह से डेथ हो सकती है? देन यू कैन क्रॉस एग्जामिन डॉक्टर, यस डॉक्टर टेल मी वेदर यू हैव फाउंड एनी डैमेज टू द एनी मेजर ब्लड वेसल, एंड इफ ही सेज यस यू कैन कॉज वेयर यू हैव रिटन इट, एंड इफ इट इज नॉट यू कैन गेट इट कंपेयर्ड कि you haven't written it, meaning thereby you have made your today just dishonest improvement. तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा जनाब ये बताइए डॉक्टर साहब, इसमें जो ब्लड के पार्ट ऑफ हार्ट्स हैं उनमें ब्लड का कलर क्या था? क्या कोई डिस्कलर्ड हो चुका था? क्या कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से डिस्कलरेशन ऑफ ब्लड हो चुकी थी? क्या रेड ब्लड सेल में कोई डैमेजिंग आ चुकी हुई थी? क्या इसमें कोई ब्लूइश फिनोमेना थे? अगर थे तो क्या ये वेसोवेगल शॉक तो नहीं है? डॉक्टर साहब बताएं तो सही वेसोवेगल शॉक के सिम्टम्स क्या हैं? फिर उससे पूछ के फिर आप कह सकते हैं हाँ इस केस में तो वही सिम्टम्स है ना। ये चीज़ें आपको तब तक नहीं आएंगी जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत करेंगे तो फिर सब कुछ आपके पास है। आपको जब तक नहीं पता कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स कैसे पढ़ने हैं, आपने फ़र्द मलकियत कैसे पढ़ना है, आपने फ़र्द बदल कैसे पढ़ना है, आपने म्यूटेशन की एक्सरसाइज को सारा कैसे देखना है, तो आप कैसे रेवेन्यू फीस के ऊपर क्रॉस एग्जामिन कर सकेंगे? इसलिए ये तो छोटी सी मिसाल है, ये बहुत बड़ी फील्ड है लॉ की। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए किताब को पकड़ लीजिए, किताब को हाथ में रख लीजिए, अपने रजिस्टर्स मेंटेन कीजिए, अपने डायरीज मेंटेन कीजिए, उसमें अपने नोट्स बनाइए, उसमें साइटेशन ढूंढिए, वो सारी लिखिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, साइंस की बुक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह के फजल से ये मुल्क ता क़यामत इंशाल्लाह कायम रहेगा और इसे हमने मिल के चलाना है। सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक नहीं सोचना, हमें आइंदा नस्लों के बारे में सोचना है कि हमारा मुल्क इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इसको कैसे कैसे इसकी राहें मुतय्यन होनी है, उसके ऊपर आपके ऊपर अब जिम्मेदारी है। ये आपने जिम्मेदारी आगे निभानी है और इस तरीके से निभानी है कि अगर आपके मोहल्ले में, विसिनिटी में, शहर में, सूबे में, मुल्क में, ज़िले में किसी जगह पे किसी के साथ कोई ज़्यादती हो तो वो फौरी कहे कि मैं आपके पास जाऊँगा, मैं आपके पास जाऊँगा, मैं आपके पास जाऊँगा और मेरा मामला हल हो जाएगा। ये उसी वक्त आ सकता है मामला जब आप मेहनत करेंगे। कभी भी रिलीफ ओरिएंटेड वकील मत बनिए, ये मेरा पर्सनल है आपसे। मैंने जितनी देर वकालत की, मैंने कभी अपने क्लाइंट से ये नहीं कहा कि आइए मैं आपका केस ये फैसला करा देता हूँ। नहीं भाई, मैं कौन होता हूँ फैसला कराने वाला? फैसला करना तो सिर्फ अल्लाह पाक के इख्तियार में है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से कहा करता था, मैंने आपका केस देख लिया, इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक ये पॉइंट्स हैं, मैं ये आपके पॉइंट्स जितनी मुझे अल्लाह पाक ने मकरस्ता की है मैं अदालत के सामने पुट करूँगा। मैं आपकी ये बात ये नुकात अदालत के सामने रखूँगा अपनी बेस्ट एबिलिटी के मुताबिक। फैसले अल्लाह पाक के पास है, मुझे नहीं पता आपका फैसला क्या होना है, ये अल्लाह मियाँ को पता है। और मुझे आज तक कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी। हाँ, जब आप किसी को गलत ये बात करेंगे कि आए जी मैं आपको ये करवा देता हूँ, कल मैंने फ़लाँ को ये करा के दिया है, तो फिर एक तो अल्लाह पाक को भी ये बात पसंद नहीं, क्योंकि फ़ैसला करना सिर्फ अल्लाह पाक के इख्तियार में है। मैं बतौर जज आपको बात बताऊँ, आप यकीन करें वहाँ बैठे हुए आखिरी लम्हे तक नहीं पता होता कि फ़ैसला क्या होना है। केस सुनने के बाद सम टाइम ऐसे होता है, केस सुनने के बाद लिखाते हुए ऐसे पॉइंट जेन में आ जाता है कि बिल्कुल वो दूसरी सिमत में अल्लाह पाक रहनुमाई फरमा देते हैं। और इसलिए कभी भी किसी को ये मत कहिए कि मैं आप ये फ़ैसला करवा के दूंगा। हमेशा मेरी व्यू ये है कि हमेशा यही कहिए कि मैंने आपका केस देखा है, इसमें ये पॉइंट्स हैं, अगर आपको कुछ पॉइंट्स मिलें तो उन्हें कहिए कि ये मैं अदालत में रखूँगा, फैसला अल्लाह पाक के पास है। और अगर आप समझें
کہ کیس میں کچھ نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر کہہ دیں گے نا کلائنٹ کو کہ آپ کا کیس نہیں بنتا، تو اس سے آپ کو نقصان کوئی نہیں ہونا. یہ مت سمجھے کہ یہ پیسے لے گا، رزق آپ کا اللہ پاک کے پاس ہے، رزق اللہ نے آپ کو دینا ہے، آپ واپس وہ چلا جائے گا. اگر خدا نہ خاصہ کسی اور وکیل صاحب کے پاس گیا اور کیس فائل ہو گیا اور کیس تو نہیں بنتا ہوگا، اور کیس اگر ریجیکٹ ہوگا نا وہاں سے، تو وہ پھر ساری عمر آپ کے پاس ہی آئے گا اس کے بعد کہ ان وکیل صاحب نے بات ٹھیک کی تھی، انہوں نے مجھے ٹھیک بتا دیا کہ کیس نہیں بنتا. ان چیزوں کو اپنائیے. باقی کورٹس میں جب پریکٹس کرتا تھا تو جب اپنے کیسز کے ہونے کے بعد اگر فارغ کس دن ہو جاتے تھے، کیس لیفٹ ہو گیا، دوسری سائڈ کاؤنٹر پارٹ میں وکیل صاحب نہیں آئے یا کورٹ مصروفیت اور ہو گئی، تو میں کسی کورٹ میں بیٹھ جایا کرتا تھا جا کے، کیونکہ بعض اوقات وکلا صاحبان اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل میٹرز پہ، ادروائز میں جو آپ کو ہو سکتا ہے 10 سال کتاب میں نہ ملے، وہ وکیل صاحب نے جو محنت کی آپ کو اس سے وہ بات مل جائے. بعض اوقات ججمنٹ جب لکھا رہے ہوتے ہیں تو اتنی خوبصورت بات سامنے آ جاتی ہے جو ہو سکتا ہے آپ کو 5 سال لگے کتاب میں پڑھتے ہوئے. اس لیے عدالت میں جا کے بیٹھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ یونیفارم پہن کے آئیں، میجر ایکٹ ہاتھ میں رکھیں، اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کا رزق آپ کے اللہ کے پاس ہے. میں اور یہ انسٹیٹیوشن آن بہاف آف مائی انسٹیٹیوشن ایسے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ایک ہیں، آپ ہمارا فیوچر ہیں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان پناہ میں رکھے، اللہ آپ کو بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے. اور آخر میں پھر کہتا ہوں، محنت کریں، اللہ پہ بلیو کریں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تھینک یو ویری مچ.